انا كنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلم امت پر بڑے بڑے جو انعامات فرمائے، ان خصوصی انعامات میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہمیں حضور کا دامن عطا فرما کر نعمتوں کے در کھول دیے۔ نعمتوں میں سے ماہ شعبان مسلم امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ماہ شعبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان اللہ کی ذاتی تجلی کا مظہر ہے، اس طرح ماہ شعبان نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ذاتی کا مظہر ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ کہا، اس میں اس کا رنگ اپنا مالک کا ہے، تو شعبان المعظم میں حضور علیہ السلام کی نسبتیں جھلک رہی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، فاللہ تعالی اختار من الشہور اربعۃ، اللہ نے مہینوں میں 4 مہینوں کو منتخب کیا، چن لیا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ پھر فرمایا وَاخْتَارَ مِنْهَا شَعْبَانَ وَجَعَلَهُ شَهْرَ النَّبِيِّ، ان 4 میں سے اللہ نے پھر شعبان کو چن کر اسے اپنے نبی کا مہینہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھتے ہیں فَكَمَا أَنَّ النَّبِيَّ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ، جس طرح حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا جو مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کا جو مہینہ شعبان ہے، وہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس مہینہ میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ارشاد پڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری سے تیسری شاخ، تیسری سے آگے 2 شاخیں، تو جس طرح ایک درخت کا تنا کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر پھیل جاتا ہے، فرمایا اس مہینہ میں شعبان المعظم کو اس لیے شعبان کہا گیا کہ اس میں روزہ داروں یا روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب اس طرح پھیلتے ہیں جیسے درخت کی شاخیں پھیلتی۔ اس شعبان المعظم میں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایک اس شعبان میں گنہگار بخشش پاتے ہیں، اس شعبان میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس لیے شعبان کو المکفر، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا یہ مہینہ اس کو کہا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہی شعبان کا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء کاملین اس مہینہ میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جس نے گورنمنٹ کی جاب حاصل کرنی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے امتحان دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پھر جا کر ان محنتوں کے نتیجے میں اس حکومت کی ملازمت ملتی ہے،
میں کہتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے وہ شعبان میں محنت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت، اپنے ذکر و اذکار کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ شعبان المعظم رمضان کا فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس مہینہ میں تمام عبادات پر خاص توجہ رکھی جائے، اپنی نمازیں ہیں، اپنے صدقات و خیرات ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، دفتر کے حوالے سے، جتنی بھی ہم پر شرعی ذمہ داری ہیں ان کی ادائیگی کی پوری کوشش کی جائے، اور اس میں کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے اور حضور کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ لَبِیب، ہر عقل مند مسلمان کو چاہیے کہ ان لا یغفل فی ھذا الشہر، کہ اس مہینے میں غفلت اختیار نہ کرے، باقی عبادات کے ساتھ ساتھ بل یکثر فیہ الصلاۃ علی النبی، اس شعبان المعظم میں نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کریں، اور درود پاک کے ساتھ ساتھ آگے فرماتے ہیں وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِصَاحِبِ الشَّهْرِ مُحَمَّدًا، اور اس مہینہ میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا مانگے، یا اللہ جس محبوب کا یہ مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس محبوب کی محبت بھی عطا فرما، اور اس محبوب کے وسیلے سے ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرما۔ اس مہینہ میں نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام شب برات میں حضور تنہا عام مسلمانوں کے قبرستان میں حضور تشریف لے جاتے اور ان کے لیے حضور بخشش کی دعا مانگتے۔ یہ امت کے لیے سنت بن گیا، اور چونکہ یہ حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے شعبان، تو جب حضور علیہ السلام سے کامل محبت اس مہینہ میں ہوگی تو اللہ نے ترتیب کے لحاظ سے اپنا مہینہ بعد میں رکھا، رمضان پہلے حضور کا مہینہ ہمیں دیا، تاکہ میرے بندے حضور کی نسبت سے جڑتے ہوئے اس مہینہ میں پوری تیاری کریں، مضبوط تیاری کریں، اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ جب پورے شعبان کے 29 یا 30 دنوں میں ان کی تیاری مضبوط ہوگی، بس پھر تیاری ان کی شعبان میں ہو جائے گی، ان کے رخ اپنے رب کی طرف شعبان میں مڑ جائیں گے۔ یہ شعبان میں اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ان کے دلوں کے رخ، ان کی توجہ اپنے مولا کی طرف ہو چکی ہوگی، بس شعبان کی تکمیل ہوتے ہی جو ہی میرے مہینے رمضان کا چاند طلوع ہوگا، بس رحمت کے پہلے چھینٹے سے ہی یہ کمال کو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے شعبان کو پہلے رکھا، کیونکہ یہ روزے بھی شعبان میں رکھیں گے، اپنی عبادات کی کثرت بھی شعبان میں کریں گے، نتیجتاً ان کو اللہ کا قرب پہلے سے حاصل ہوگا۔ پھر رمضان المبارک ان پر آ کر اپنی اللہ کی رحمت کا خاص رنگ پیدا کر دے گا۔ تو جو شعبان میں حضور تک نہ پہنچا وہ رمضان میں اللہ کو نہیں پا سکتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا قول سنیے، فرماتے ہیں مخلوق پر خدا تک پہنچنے کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے مخلوق پر سب دروازے بند ہیں،
صرف ایک ہی راستہ اس نے کھلا رکھا، اور وہ ہے نبی کریم کی محبت کا راستہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی محبت واحد ایک دروازہ ہے جس کو اللہ نے کھول رکھا ہے۔ بس جو اس دروازہ میں آ گیا، اس نے حضور کی محبت اور حضور کی غلامی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اس پر اللہ کی رحمت کا در کھل گیا۔